ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک خوبصورت سا گھر تھا جسے گلاب گھر کہا جاتا تھا۔ یہ گھر نہایت دلکش اور خوشبودار گلابوں سے گھرا ہوا تھا۔ اس پیارے سے گھر میں ایک نازک اور معصوم سی چڑیا رہتی تھی جس کا نام رانو تھا۔ رانو چڑیا کے پروں کا رنگ خوبصورت گلابی تھا اور اس کی آنکھوں میں محبت اور سکون کی چمک تھی۔ وہ اپنے گلاب گھر سے بے حد محبت کرتی تھی جہاں گلابوں کی خوشبو ہوا میں گھلتی رہتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی پاس ایک ہوشیار اور شرارتی کوا رہتا تھا جس کا نام ٹونی تھا۔ ٹونی کوا اپنے مزاحیہ اور چالاک انداز کے لیے گاؤں بھر میں مشہور تھا، لیکن اپنی شرارتوں کے باوجود ٹونی کے دل میں رانو چڑیا کے لیے ایک خاص جگہ تھی اور دونوں کے درمیان گہری دوستی تھی۔ جہاں رانو چڑیا پرسکون اور خاموش تب تھی، وہیں ٹونی اپنی چالبلی طبیعت کے ساتھ اس کی زندگی میں خوشی اور جوش بھر دیتا تھا۔ ان کی دوستی نے دونوں کو ایک دوسرے کے لیے خاص بنا دیا تھا۔ ہر صبح ٹونی کوا رانو کے گلاب گھر کے باہر آتا اور زور سے کہتا، رانو باہر آؤ، چلو جھیل پر چلتے ہیں یا بازار کی سیر کرتے ہیں، دنیا ہماری منتظر ہے۔ رانو ہنس کر کہتی، ٹونی تھوڑا صبر کرو، پہلے یہاں کی خوبصورتی کا لطف اٹھاؤ۔ لیکن ٹونی کی زندہ دلی اس قدر جاندار تھی کہ جلد ہی وہ دونوں کسی نئے سفر پر نکل جاتے۔ ایک دن گاؤں میں ایک بڑا میلہ لگا۔ میلے میں طرح طرح کے کھانے پینے کی چیزیں، رنگین کھیل اور دلچسپ تفریحات موجود تھیں۔ رانو اور ٹونی دونوں اس میلے کو دیکھنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ وہ دونوں میلے میں داخل ہوتے ہی خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ رانو حیرت سے میلے کی خوبصورت چیزوں کو دیکھ رہی تھی، جبکہ ٹونی مزے سے کھانے کی ہر چیز چکھ رہا تھا۔ انہوں نے مل کر کھیل کھیلے، خوب سے گزرے اور تنی ہوئی رسی پر چلنے کی کوشش میں خوب ہنسی مذاق کیا۔ یہ دن ان دونوں کے لیے یادگار بن گیا۔ شام کو میلے میں ایک مشہور شاعر آیا اور اپنی نئی نظم پیش کرنے لگا۔ اس کے الفاظ نے پورے ہجوم کو اپنے سحر میں جکڑ لیا۔ اس کی آخری نظم گاؤں کے ایک خاص مقام کے بارے میں تھی، وہ مقام تھا گلاب گھر۔ شاعر نے گلاب گھر کی خوبصورتی اور اس کی محبت بھری فضا کا ذکر کیا، جس سے سننے والے سب لوگ دنگ رہ گئے۔ رانو چڑیا کا دل فخر سے بھر گیا۔ گلاب گھر اس کا پیارا مسکن تھا اور شاعر کے الفاظ نے اسے اور بھی قیمتی بنا دیا۔ ٹونی کوا نے بھی رانو کی خوشی کو محسوس کیا اور اس کے قریب آ کر کہا، دیکھا رانو، میں نے ہمیشہ کہا تھا کہ تمہارا گلاب گھر خاص ہے، بالکل تمہاری طرح۔ رانو نے شرما کر کہا، شکریہ ٹونی، لیکن یہ ہماری دوستی ہے جو اسے واقعی خاص بناتی ہے۔ ٹونی نے اپنے مخصوص انداز میں پروں کو جھاڑا اور کہا، رانو، ہم دونوں ایک بہترین جوڑی ہیں، ایک پرسکون چڑیا اور ایک شرارتی کوا۔ لیکن یہی تو زندگی کو دلچسپ بناتا ہے، کیا نہیں؟ رات کے وقت جب آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا، رانو اور ٹونی اپنے گلاب گھر کی طرف لوٹ رہے تھے۔ گلاب گھر چاندنی میں نہا رہا تھا اور ارد گرد کے گلاب کھلے ہوئے تھے، جیسے یہ ان کی اٹوٹ دوستی کی علامت ہو۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ دوستی کی اصل خوبصورتی ایک دوسرے کی محبت اور قدر کرنے میں ہے، جہاں اختلافات ہمیں اور قریب لاتے ہیں۔